مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 14 پر ہے، فرمان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دلی میں نیت فرما لیجئے میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے موجود ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ آج سے 1438 سن ہجری کا آغاز ہوا۔ آج محرم الحرام کی پہلی رات ہے۔ تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو نیا سال مبارک ہو۔ الحمدللہ یہ نیا سال مسلمانوں کا نیا سال ہے، فاروقی سال ہے، ہجری سن ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سال ہمارے لیے بابرکت کرے۔ پچھلے سال میں جو بھی خطائیں ہوئی پچھلے سالوں میں، پچھلی ساری عمر میں، سب معاف اور معاف فرما دے، اور یہ سال بلکہ جتنے سانس باقی رہ گئے ہیں اللہ کرے کہ ہم اسی کی اطاعت میں گزاریں، اس کے محبوب کی فرما برداری میں بسر کریں، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آج سے انشاءاللہ یہ محرم الحرام کے سلسلے کے مدنی مذاکرے شروع ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ مسلسل 11 مدنی مذاکروں کی نیت ہے، 11ویں شب تک انشاءاللہ عز و جل۔ حاضرین ناظرین ضرور شرکت کے لیے کمر بستہ رہیے گا، ہمت کیجیے گا۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے
انشاءاللہ عز و جل۔ الحمدللہ او بی وین کے ذریعے ہمارے درمیان پاک حیدری کابینہ جوہر ٹاؤن مرکز الاولیاء بھی شامل ہے۔ جی آیا نو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مہربانی کر کے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آخر تک شریک رہیے گا۔ ہو سکے تو موبائل فون سے اپنا مطلب کچھ دیر کے لیے رابطہ ختم کر دیجئے، اس کو بالکل آف کر کے بھول جائیے، ورنہ یہ آپ کو چین نہیں لینے دے گا اور بار بار جی چاہے گا کہ میں اس کو دیکھوں چیک کروں، تو یوں آپ کو محرومی سی ہو سکتی ہے، مسائل وغیرہ سمجھ میں نہیں آئیں گے، غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ اور جو جوہر ٹاؤن والے عاشقان صحابہ والے بیت ہیں، اسکرین پر جب اپنا چہرہ وغیرہ دیکھیں نا تو وہ ہاتھ لہرانا اور یہ سب نہ کیا کریں، ایک دوسرے کو دکھانا، اور اس سے آپ کو غفلت ہو جائے گی، سیکھ نہیں پائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں تو منہ نیچا کر لیں۔ جب کبھی جہاں بھی باب المدینہ والے بھی، فیضان مدینہ والے بھی جب بھی اپنا چہرہ اسکرین پر دیکھیں ایسے مواقع پر، تو خوشی کا اظہار نہ کریں، کسی کو اشارے نہ کریں، ورنہ وہ آپ جو کچھ کہا جائے گا اس میں غلط فہمی ہونے کا امکان رہے گا، نقصان ہوگا اس طرح۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وہ شہر جو بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام کا مسکن رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کے ساتھ مل کر اس میں بیت اللہ شریف تعمیر کیا، اور اسی شہر میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور پرورش بھی ہوئی۔ وہ مقدس شہر مکہ شریف ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس مقدس شہر میں اور بھی انبیاء کرام علیہم السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور اس شہر کی اہمیت اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس شہر سے محبت کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول عنایت فرمائیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ الحمدللہ میرے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شہر ولادت مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ ہے، اور دیگر کسی بھی نبی کی مکہ مکرمہ میں ولادت برتھ نہیں ہوئی۔ مکہ مکرمہ کے تعلق سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی یہ دعا قرآن کریم میں ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے رب میرے، اس شہر کو امان والا کر دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے، جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں۔ اچھا، یہ اس میں کسی اور نبی کی جو ولادت نہیں ہوئی، یعنی کسی اور نبی کی ولادت کی کوئی یعنی کہ روایت وغیرہ نظر سے نہیں گزری، نہ کبھی علماء سے سنا، اللہ بہتر جانے۔ جب پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ سے سوئے مدینہ منورہ زادہ اللہ تکریمہ
کی طرف ہجرت فرمائی تو ایک مقام پر کھڑے ہو کر کعبہ معظم کی طرف منہ کر کے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو اللہ کی سب سے بہترین زمین ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر تیرے رہنے والے یعنی کفار مکہ مجھے جانے پر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی نہ جاتا۔ ایک اور روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفوں و تعظیمہ کے متعلق ارشاد فرمایا، تو کیسا پاکیزہ شہر ہے اور مجھے کیسا پیارا ہے، اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور بستی میں نہ رہتا۔ ایک اور روایت میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، زمین کو مکہ مکرمہ سے پھیلایا گیا، بس اللہ عز و جل نے اسے مکہ مکرمہ کے نیچے سے پھیلایا، اسی لیے اسے ام القریٰ یعنی بستیوں کی اصل یا بستیوں کی ماں، اصل مانے جڑ، کا نام دیا گیا ہے۔ اور زمین پر سب سے پہلے بنایا جانے والا پہاڑ، جواب دیجئے، اس حدیث کا حصہ مکمل کیجئے۔ سب سے پہلا بنایا جانے والا پہاڑ، جو زمین پر سب سے پہلا پہاڑ پیدا کیا گیا، وہ کون سا ہے؟ آپ نے ہاتھ بلند کرنا ہے اور آگے کی جانب دیکھنا ہے، مائک خود ہی آ جائے گا۔ ہاتھ تو اوپر کریں، ہاتھ تو بلند۔ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ قصہ تو نہ کرے باپا کے۔ جواب دیجئے۔ السلام علیکم اللہ جبل رحمت دکھائے، میدان عرفات میں کیسے جلوے دکھا رہا ہے۔ پہاڑ کا بھی نام لے لیا باپا۔ ہاں لیکن انشاءاللہ نام آئے گا باپا۔ مزدلفہ میں جبل قضا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اب ہمیں مدینہ اور عرفات کا میدان تصور میں گھمائیں، جواب آنے والا ہے۔ کوہ طور، سبحان اللہ، ہاں واہ واہ، کیا اس بات کی ہے بھی کیا مدینہ۔ شان ہے۔ جی جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میری برادری جواب دے گی، کون دے گا؟ چلو اب جو دے، جس کے ہاتھ میں آیا مائک۔ چلیں اس دفعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان مظہر اتاری، درجہ دورہ حدیث شریف، اس پہاڑ کا نام جبل ابی قبیس ہے۔ جواب درست ہے، جب لے نہیں، با مفتوح ہے، جبل ابی قبیس، یہ پنجابی لگتے ہیں، پاپا یہ کہاں واقع زبر کو ہے؟ غائب کرتے نہیں ہوتا تو زبر لگا دیتے ہیں۔ پاپا یہ کہاں واقع ہے؟ آئیے واقع کہاں ہے؟ یہ بھی معلوم ہو جائے، اور اگر یہی بتا دے تو ان کو بابا پھر یہ دو مدنی تحفے آپ کو دے دیں، دو مدنی تحفے لے لیں۔ نہیں، ان کو پتا ہوگا، کوئی اور جواب دیتے، چلے ان کو شاید پتا ہوگا یہ ہمارے اسلامی مدینے میں کون سی گلی میں ہے، یا مینا میں، عرفات میں، پاکستان میں تشریف فرما ہے، جہاں بھی یہ بتا دیں دنیا کا پہلا پہاڑ ہے تو پہلا کہاں پہاڑ ہوگا؟ کہاں ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ میدان عرفات میں قبول ہوئی تھی، جدہ شریف میں بی بی حوا سے ملاقات ہوئی تھی، جدہ مانے دادی، اچھا یہ اسلامی بھائی ہیں ہمارے مدر بھائی، ان کو تحفے ملے۔ اور سری لنکا میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کا قدم مبارک ہے، دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہاں اترے تھے۔ اب دیکھا کہاں جبل ابی قبیس دریافت کرتے ہیں یہ حضرات۔ پاپا یہ تو ریاست اب الگ الگ ہے نا ممالک، اس وقت کون سا یہ ساری زمین کس نام پر بنی ہوئی تھی، یہ کیا تھا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب کوئی تو شہر ہے نا،
جی ہاں جہاں وہ تشریف فرمائے پہاڑ. ہمارے اسلامی بھائی کو یہ 2 کتابیں ملی ہیں فیضان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو یہ 2 تحفے ملے ہیں, 2 کتابیں ملی ہیں. اب یہ بھی کچھ ان سے بھی تحفہ لے لیں, شاید یہ کچھ تحفہ دیں. زلفوں کا تحفہ دے دیا جائے, سفید چادر خرید کے اوڑھ لیں اپنے اوپر. ہم دیں گے تو پتہ نہیں لپیٹ کے رکھتے ہیں, شاید خریدیں تو ہو سکتا سر پہ رہے. انشاءاللہ باپا جان انشاءاللہ ماشاء آج سے زلفیں شروع انشاءاللہ. انشاءاللہ. بابا ہر اٹھنے والا اگر جو پڑھنے ہمارا- کا ادب بھی دے دیں تو مدینہ کب تک پڑھ لیں گے؟ باپا انشاءاللہ 2 ہفتوں میں یہ دونوں جلدیں پڑھ 2 لیں گے. ہفتے میں تو خالی ورک گردہ نہیں ہوگی. نہیں پہلے مطالعے باپا- کا بول رہا ہوں. پہلے مطالعہ کیا ہوا ہے پہلی اچھا جلد کا. کر لیا, جی چلو پھر دوسری جلد کا انشاءاللہ 2 ہفتوں میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے. ماشاءاللہ. دور حدیث شریف کے ہیں. اب پڑھنے والے سب نہیں ہوتے, کوئی پڑھتا ماشاءاللہ, یہ شوقین معلوم ہوتے ہیں. مرحبا, بارک اللہ فیکم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بتائیے, جواب دیجئے, جبل ابی قبیس کہاں تشریف فرمائے؟ جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ارسلان اتاری, مجلس مدنی کورسز, مکہ شریف میں واقع ہیں. جواب درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے اسلامی بھائی کو بھی مدنی تحفہ دیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. وہ حدیث شریف کا الفاظ, اور زمین پر سب سے پہلے بنایا جانے والا پہاڑ جبل ابی قبیس ہے. بابا حجر اسود کو جبل ابی قبیس سے کوئی نسبت حاصل ہے؟ جی ہاں, جنت سے جب یہ تشریف لایا نا تو یہاں سب سے پہلے یہیں تشریف لایا اور تشریف فرما رہا جب تک رب نے چاہا. اس وقت یہ سفید تھا, پھر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا, تو اب یہ کالا پتھر, حجر اسود کے معنی ہے کالا پتھر. پہلے حجر ابیض سفید پتھر تھا یہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر رسول اللہ سے عرض ہے کہ آپ کو نیا سال مبارک ہو, اور اس سال جو مدینہ شریف میں چاند نے حاضری دی ہے تو اس کے بھی کچھ مناظر ہیں ہمارے پاس کہ مدینہ شریف میں جو چاند نظر آیا ہے. سبحان اللہ. اور ایک ہمارے مدنی منی کی کال آئی ہوئی ہے, وہ مبارکباد آپ کو دے رہے ہیں, تو وہ کال بھی ہم چلا رہے ہیں, اور اس کے اوپر جو مناظر ہیں وہ مدینہ ہلال مدینہ کے ہیں. ماشاء دکھائیے. میرا نام حسن رضا اتاری ہے. میں سردار آباد فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے باپا جان, آپ کو نیا اسلامی سال مبارک ہو. خیر مبارک. پیارے باپا جان, اب نیا سال شروع ہو چکا ہے. ہمیں کچھ ارشاد فرمائیے کہ ہم نیا سال اب کیسے گزاریں. اللہ. نیا سال نمازوں میں گزاریں, محرم شریف کے نصیب ہو جائیں تو روزوں میں گزاریں. محرم شریف کے روزے جتنے رکھ سکیں, کہ روزوں کے اس کے اپنے فضائل ہیں. حرمت والا مہینہ ہی ہے, تو اس کی جتنی تعظیم کریں گے کم ہوگی انشاءاللہ. گناہوں سے سچی توبہ کر کے آئندہ گناہوں سے بچنے کا عہد کریں اس سال. یعنی کہ یہ ہیپی نیو ایئر جو لوگ مناتے ہیں شرابیں پی کر اور فائرنگیں کر کے, دیکھو مسلمان کس شان سے ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں. آج مسلمانوں کا ہیپی نیو ایئر ہے, الحمدللہ. اللہ کا شکر ادا کر کے منا رہے ہیں, مدنی مذاکرے میں منا رہے ہیں, الحمدللہ. ذکر صحابہ و اہل بیت کر کے منا رہے ہیں. آج خوب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان ہوئے اللہ کی رحمت سے. حضرت سیدنا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
جب کوئی مہینہ یا سال آتا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان اس دعا کو ایسے سیکھتے جیسے قرآن کریم کو سیکھتے ہیں. وہ دعا یہ ہے: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 2 کالز. میں صابر رضا اتاری تلہار شہر سے عرض کر رہا ہوں. یا سیدی، میرا یہ سوال ہے کہ یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم تک عوام میں یہ مشہور ہے کہ گانے باجے فلمیں ڈرامے نہیں بیچے جاتے. 10 محرم کے بعد یہ سلسلہ عام ہو جاتا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ میرا نام محمد جنید اتاری ہے. محرم الحرام شروع ہو چکا ہے، ہو سکے تو اس کے کچھ فضائل بتا دیں. یہ دوسرا جو سوال تھا، اس میں تو محرم کا تلفظ ماشاءاللہ صحیح لیا، لیکن ہم عوام الناس جو ہے نا یہ محرم کو محرم بولتے ہیں. محرم آ گیا، یہ محرم نہیں ہے، محرم محرم محرم. یہ 1 سے 10 تک گانے باجے جو نہیں سنتے، چلو ایک گناہ سے بچتے ہی ہیں، ورنہ یہ کہ ایسا تو ہے نہیں کہ محرم سے پہلے گانے باجے جائز ہو جائیں اور 10 دن کے بعد پھر جائز ہو جائیں. تو یہ سارا ہی سال ناجائز ہے، رات ہو یا دن، ہر وقت یہ گانے باجے یہ گناہ اور گناہ ہے. تو ان سے تو بچنا. جنہوں نے اب تک سنا، اب وہ نیا سال ہے، وہ توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں، اور یہ عہد کریں کہ اب آئندہ کبھی بھی نہیں سنوں گا گانے باجے، تلاوت قرآن سنوں گا، نعت پاک کے مصطفیٰ سنوں گا، انشاءاللہ مدینے کی باتیں سنوں گا، مدنی مذاکرے سنوں گا، مدنی چینل پر جو سلسلے ہوتے ہیں یہ دیکھوں گا اور سنوں گا انشاءاللہ. تو گانے باجے سننے ہی نہیں چاہیے، یہ گناہ ہے. دوسرا یہ کہ وہ فضائل کے تعلق سے مدنی پنج سورہ جو کہ مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے، اس میں صفحہ نمبر 315 سے محرم الحرام کے فضائل وغیرہ شروع ہوتے ہیں، جو کچھ صفحوں تک پھیلے ہوئے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم، شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے، اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہے. طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے. محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. میرا نام ستار ہے، میں باغ میں رہتا ہوں. یہ طریقت امیر علیہ سنت دامن برکاتہ مدالیہ کی خدمت میں میرا ایک سوال عرض ہے کہ ایسا تو روحانی علاج بتا دیں کہ بندے کے اندر سے خوف اور ڈر، ہر قسم کا خوف اور ڈر ختم ہو جائے.
یا واحدو 1001 بار پڑھیے. تنہائی میں اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آئندہ کے لیے اکیلے میں جو ڈر لگتا ہے وہ نہیں لگے گا. یا واحدو 1001 بار پڑھنا ہے. جس کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو وہ اکیلے میں پڑھ لے, انشاءاللہ اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا. اس کا ایک اور روحانی علاج, حضرت سیدنا برا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر وحشت یعنی خوف کی شکایت کی تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ کلمات کثرت سے پڑھا کرو. سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح جللت السماوات والارض بالعزت والجبروت. اس نے یہ کلمات پڑھے تو اس کی وحشت یعنی ڈر اور خوف یہ سب ختم ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حسینی حکایت, حضرت سیدتنا ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی, یا رسول اللہ گزشتہ رات میں نے ایک برا خواب دیکھا. استفسار فرمایا یعنی پوچھا کیا دیکھا؟ عرض کی وہ بہت برا ہے. فرمایا کیا ہے؟ عرض کی میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا کاٹا گیا اور اسے میری گود میں ڈالا گیا ہے. ارشاد فرمایا یہ اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ فاطمہ کے ہاں انشاءاللہ عز و جل لڑکا پیدا ہوگا اور اسے تیری گود میں ڈالا جائے گا. فرماتی ہے پھر اسی طرح ہوا جیسا حضور نبی غیب دان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر ارشاد فرمائی تھی. کہتی ہے پھر ایک دن میں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ڈالا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان, کیا معاملہ ہے؟ ارشاد فرمایا ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے, انہوں نے مجھے خبر دی کہ میرے اس بیٹے کو یعنی حسین کو میری امت قتل کرے گی. میں نے عرض کی کیا ان کو؟ ارشاد فرمایا ہاں, اور جبرائیل نے مجھے ان کے مقتل یعنی جہاں یہ قتل کیے جائیں گے, جہاں یہ شہید کیے جائیں گے, اس جگہ کی سرخ مٹی بھی لا کر دی ہے. اس روایت سے چند مدنی پھول حاصل ہوئے. نمبر 1, ہر حال میں صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے. نمبر 2, شہادت کی خبر معلوم ہونے کے باوجود اہل بیت اطہار اور تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بے مثال صبر کا مظاہرہ فرمایا. اور نمبر 3, اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی صبر و استقامت کا درس دیا. نمبر 4, حضور نبی غیب دان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب بھی ثابت ہوا.
کہ کئی سال بعد ہونے والے واقعے کی خبر پہلے سے دے دی اور یہ بھی بتا دیا کہ میرا نواسا حسین شہید ہوگا. نمبر 5، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے دین پر قربان کرنے کے لیے صبر و استقامت کے ساتھ بیٹے کی پرورش کی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خبر دے دی ابھی تو گود میں کہ یہ شہید ہوں گے. اس کے باوجود مولا مشکل کشا نے قربانی کے لیے ان کو تیار کیا نا، پالا کہ پتہ ہے کہ یہ قربان کیے جائیں گے، لیکن ان کی صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ پرورش کی. ان کی شہادت کی خبر مشہور تھی، صحابہ کو معلوم تھی، امی کو معلوم، ان کے ابو کو معلوم، سارے خاندان کو معلوم، لیکن کسی نے ہو واویلا نہیں مچایا، بلکہ یہ امتحان تھا. کوئی ایسی روایت میری نظر سے نہیں گزری کہ کسی نے بارگاہ رسالت میں یہی عرض کر دیا ہوتا کہ آپ کی دعا تو قبول ہوتی ہے، اب دعا کر دیں کہ ان کے ساتھ ایسا نہ ہو، یہ شہید نہ کیے جائیں. تو دیکھیے یہ ان حضرات کا کیسا صبر تھا. اللہ کرے کہ ہم کو بھی صبر کرنا آ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج کل مختلف بیماریوں کے بچاؤ کے لیے بچپن میں ویکسینیشن دی جاتی ہیں. کیا کسی غذا یا روحانی علاج سے ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے؟ بچپن میں بچوں کو جو حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں یا ویکسینیشن دی جاتی ہے، اس میں حرج تو نہیں ہے، جائز ہے. البتہ ان بیماریوں سے بچاؤ کے اور بھی طریقے ہیں. ماں بچے کو اپنا دودھ پلائے، یہ حکم قرآنی بھی ہے، قرآن کریم میں بھی ہے، اور اس کے فائدے بھی بہت ہیں. جس سے ماں کے یعنی بچے کے پیدا ہونے کے بعد تقریباً 25 گھنٹے کے اندر ماں کے دودھ میں ایسے اجزاء ہوتے ہیں، ایسی مطلب انہیں خاصیتیں ہوتی ہیں کہ ان کا کوئی نعمل بدل نہیں، آلٹرنیٹ ہی نہیں ہے. یہ اجزاء جب بچے کے پیٹ میں جاتے ہیں، بچے کو اتنے وہ 25 گھنٹے کے اندر اگر ماں دودھ پلا دے تو وہ بچے کے پیٹ میں جا کر بیماریوں کے جراثیم کو مار ڈالتے ہیں، اور بچوں کو عام بیماریاں جیسے کہ چیچک ہے، پولیو، گردن توڑ بخار، انفلوئنزا اور نمونیا وغیرہ سے بھی بچے کو نجات ملتی ہے، اس سے جراثیم مار دیے جاتے ہیں. ایک اور مدنی پھول، پیدائش کے بعد بچے کو پہلے نمک ملے نیم گرم پانی سے نہلائیں، یعنی تھوڑا سا گرم ہو، ایسا گرم ہو کہ بچہ برداشت کر سکے. پھر سادہ پانی سے غسل دیں تو بچہ پھوڑے پھنسی کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. ہر روز بچے کے ہاتھ، منہ، گلا، کان اور رانے وغیرہ گیلے کپڑے سے خوب صاف کر دیا کریں کہ میل جمنے سے گوشت گل کر زخم پڑ سکتے ہیں. جب بھی بچہ پیشاب وغیرہ کرے اسے فوراً پانی سے دھو دیا جائے، کپڑے سے پوچھنے پر اکتفا نہ کیا جائے کہ اس سے بچے کے بدن میں خارش اور سوزش پیدا ہو سکتی ہے. کہ جو بھی گندگی بچہ کرتا ہے اس کو فوراً صاف کر دیا. لیکن اب تو وہ رواج جو ہے نیپکن پہنانے کا ہے. ایک تو یہ پلاسٹک، اور اس سے ہوا بھی تازہ نہیں جاتی، پھر گھنٹوں تک جو بھی گندگی کرتا ہے یہ اس کے بدن سے چپکا رہتا ہے.
تو یہ بیچارے کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہوگا. اب یہ آج کل اس پر تو عام ہے، یہ اس کا حل بھی کیا ہے. تو جتنا ہو سکے یہ نیپکن وغیرہ سے بچنا چاہیے. پہلے تو پرانے کپڑوں کے چیتھڑے وغیرہ لپیٹے جاتے تھے، اب پیسے زیادہ آ گئے یا آپ آج کل ایک سے ایک نیپکن نکلے پلاسٹک کے جو ہوا کو گھسنے نہیں دیتے تھے. پیکنگ ٹائٹ ہوتی ہے، گندگی کو نہیں نکلنے دیتے لیکن ہوا کو بھی تو نہیں جانے دیتے. تو بچے کی تو بیچارے کی شامت آتی ہوگی، اس میں تکلیف اٹھاتا ہوگا. بعض اوقات بچہ نیپکن سے روتا رہے گا اور ماں باپ کو پتہ نہیں ہوگا روتا کیوں ہے. کبھی دودھ کی بوتل اس کو ٹھوسیں گے منہ میں، کبھی اس کو بیلائیں گے لے کر کر کے ٹہلیں گے. ارے وہ ہٹاؤ نا یار، باندھ کے رکھا ہے. ابھی ہنسے گا مسکرائے گا بچہ، تو سمجھ نہیں آتی. ہٹا کے آپ دھو کر اس کو ٹھنڈا ٹھنڈا کر دیں، ابھی کھیلے گا اور یہ مزے کو مزہ دے گا آپ کو. یہ ڈیپرس کی بعض اوقات سمجھ میں تو آ رہی ہوتی ہے، ڈائپرس بھی اس کو کہتے ہیں نا. یہ ڈائپرس کی بعض اوقات ان کو سمجھ تو آ رہی ہوتی ہے، لیکن بابا ہوتا یہ ہے کہ یہ کھولیں گے تو ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اندر سے یہ ڈائپرس نکلے گا کیسا. تو اب یار کون ابھی اس کے پیچھے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ لگائے گا. بچوں کو آئندہ کی مصیبتوں سے بچانے کے لیے ایک حل یہ ہے کہ 1 یا 2 ماہ کی عمر ہی سے مناسب دھوپ مہیا کی جائے. نیز 4 ماہ کی عمر سے غذا میں انڈے کی زردی بھی استعمال کروائی جائے. اور دھوپ میں تو بچے کو ڈالنا چاہیے. آج کل جو یہ آپریشن ہو رہے ہیں نا، آپریشن سے بچے آ رہے ہیں، تو اس کی ماں جو ہوتی ہے وہ بھی اس دھوپ نہیں ملی ہوتی، تو اس لیے اس کی جو جس ہڈی پر پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے نا لیٹتا ہے، وہ ہڈی سکڑ جاتی ہے دھوپ نہ ملنے کی وجہ سے. تو یوں کوئی ترکیب اس کے آؤٹ ہو جاتی ہے جس سے وہ آپریشن کر کے بچہ نکالا جاتا ہے. تو اس لیے وہ بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی دھوپ مفید ہے. اور خصوصاً وہ جب سورج نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، سن رائز کے وقت کی دھوپ کو 20-25 منٹ کی بہت عمدہ ہوتی ہے. اس طرح جب سن سیٹ ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، تو اس سے پہلے کی کوئی 20-25 منٹ، 15 منٹ، 12 منٹ دے دیں دونوں اوقات میں، کہ اگر ممکن ہو تو بچوں کو اس دھوپ میں ڈال دیا کریں. اور بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ موقع ملے تو دھوپ ضرور حاصل کریں. ٹھیک ہے، اب پودا ہے گھر میں بند کر دیں گے اس کو تو مرجھا جائے گا، تو دھوپ چاہیے نا. تو انسان بھی ایک پودا نما بدن، اس کو بھی دھوپ چاہیے، تازہ ہوا چاہیے. لیکن اب یہ کہ گھر کے دروازے کھڑکیاں بند کر دی جاتی ہیں، پھر کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں، طرح طرح کے جراثیم جو جذب کرتے رہتے ہیں. یہ دھلتے دھلاتے تو ہیں یا نہیں آپ کو پتا ہوگا. تو پھر ایسی ہوتا ہے، اس کو ٹھنڈک دے کر جراثیم کو خوب پرورش کی جاتی ہے. پھر ساتھ میں وہ جراثیم کا کارخانہ بھی اسی کمرے میں ہوتا ہے، اٹیچ باتھ. سہولت تو بہت ہے لیکن یہ کارخانہ ہے جراثیم کا. تو اس میں یہ گندگیاں ہوتی ہیں، تو جراثیم ہوتے ہیں. پھر ان میں مخصوص قسم کے خبیث جن رہتے ہیں، لیٹرین میں اس میں رہتے ہیں، یہ گندے ہوتے ہیں، تو گندگی میں پڑے رہتے ہیں. تو جو جاتا ہے اس سے پھر وہ اندر اگر بسم اللہ پڑھے بغیر جاتا ہے تو پھر اس کے ستر وغیرہ سے اور کھیلتے ہیں، وہ کبھی تکلیفیں بھی دے دیتے ہیں. تو اسی لیے وہ بسم اللہ کم از کم پڑھ لیا جائے استنجا خانے میں جاتے وقت. اور ظاہر نصیب یہ دعا بھی یاد کر لی جائے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا بخاری شریف کی ہے، اور اس کا ترجمہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 406 کے حاشیے میں یہ لکھا ہے: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں پلیدی اور شیاطین سے. تو شیاطین یہ شیطان کی جمع ہے، اور شیطان
शरीर जिन को बोलते हैं। मुझे दुआ कहाँ आती है, बिस्मिल्लाह पढ़ना ही नहीं आती तो दुआ कौन याद करे। तो फिर बेचारे बाज़ परेशानियाँ भी उठाते हैं। अल्लाह महफूज रखे, हमको इम्तिहान में न डाले। अब घर में जब जिन्नात का वो बसेरा कर रखा है, इसका कारखाना रखा है, वो दुआ याद कर लीजिए, दुआ पढ़ के अंदर जाए तो दुआ पढ़ के निकले। गुफरान का बाहर निकले, जब इस्तिंजा खाने में दाखिल हो तो पहले बाहर खड़े होकर दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, सिर्फ इतना पढ़े तो भी काफ़ी है, बिस्मिल्लाह ये भी काफ़ी है, लेकिन बेहतर ये कि इस तरह पढ़ें, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस। अच्छा, फिर जब फारिग होकर निकलें, अब ये दुआ पढ़ के पहले उल्टा पाँव इस्तिंजा खाने में रखें और जब फारिग हो लें तो सीधा पाँव रखकर पूरे बाहर आ जाएं। अब ये दुआ पढ़ें, गुफरानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। और दोनों बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ भी दुआ के पढ़ना चाहिए, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें हासिल होंगी। अब ये कि याद नहीं है तो उसके स्टिकर मिलते होंगे दुकानों में, तो ये इस्तिंजा खाने के बाहर जो करीब तरीन दीवार हो, जहाँ आपकी जाते वक्त और निकलते वक्त नज़र पड़ती हो, तो वहाँ इस स्टिकर को लगा दें, तो इंशाअल्लाह वो याद हो जाएगी आपको, बार बार पढ़ते रहेंगे तो जज्बा होगा और सीरियस होंगे आप तो ये सब याद हो जाएगा। नोटें गिनना भी नहीं आती थी, कैसे याद रह गई हैं। नोट भले कितना ही उसको मूड चूड़ दे, आप बोल रहे नहीं ये तो 5,000 का नोट है, ये 1,000 वाला है, पहचान लेते ना, मुड़ी चुड़ी हुई नोट बिल्कुल छुपी हुई, तो ये सब याद रहता है। दुआ याद नहीं होती अपने को, क्योंकि नोटों में हम सीरियस हैं, दुआओं में सीरियस नहीं है। इंशाअल्लाह सीरियस बनेंगे तो दुआएं याद हो जाएंगी इंशाअल्लाह। मदनी काफिलों में सफ़र माशाअल्लाह एक तादाद है जो माह मुहर्रमुल हराम में भी सफ़र करती है, तो माह ये मदनी काफिलों में सफ़र की बरकतों से काफ़ी दुआएं याद हो सकती हैं। तो तमाम आशिकाने सहाबा और अहले बैत मुहर्रमुल हराम के मदनी काफिलों में सफ़र की नीयत रखी है। इसकी तारीख भी लेते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि अमीर सुन्नत ने पापा ये आपने सूरज गुरूब होते वक्त जो मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियों को धूप वगैरह के हवाले से जो इरशाद फरमाया, इसमें एक छोटी सी एक वो तशवीश है, अगर उससे आप नजात अता फरमा दें कि गुरूब आफ्ताब मगरिब के वक्त बच्चों को बाहर निकालने से मना किया गया है, तो धूप देने के हवाले से बच्चों को छत पर ले जाना या इस तरह का अगर कोई होगा गुरूब आफ्ताब के वक्त या मगरिब के वक्त या गुरूब आफ्ताब के बाद मना है, ये थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है, तो इसमें इसका क्या हाल है? गुरूब आफ्ताब के बाद बच्चों को बाहर ना निकालें। ठीक है, घर के अंदर धूप आती है तो उसमें वो भी गुरूब आफ्ताब से पहले धूप होती है। ठीक है, गुरूब जब सूरज हो जाता है तो धूप कहाँ होती है? मतलब मगरिब के बाद की एहतियात है ना? जी जी, ठीक है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम यासिर निसार है। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि इतर लगाना सुन्नत है, अतर के क्या क्या फ़वाइद है? अल्लाह अल्लाह, सुन्नत होने के साथ साथ इत्र के फ़वाइद भी हैं। सुन्नत की नीयत से लगाएंगे तो सुन्नत का सवाब मिलेगा, नीयत नहीं करेंगे तो सवाब कहाँ से मिलेगा? हज़रत सैयदना इमाम शाअबी अलैहि रहमतुल्लाह वली फरमाते हैं, अच्छी खुशबू अक्ल बढ़ाती है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं, नरगिस को सूंघो, एक फूल, एक किस्म का फूल है खुशबूदार, नरगिस को सूंघो अगरचे साल में एक मर्तबा ही सही, क्योंकि दिल की एक हालत ऐसी है जो नरगिस को सूंघने से ही जाती है।
عود کی خوشبو یہ پھر الگ ہے، مولا مشکل کشا کا قول تو پورا ہوا. عود کی خوشبو جب تک کپڑوں میں رہتی ہے کپڑوں میں جوئیں نہیں پڑتی. مشک سے دل، عنبر سے دماغ، کافور سے پھیپھڑے اور عود سے معدے کو تقویت ملتی ہے، یعنی کہ طاقت حاصل ہوتی ہے، مضبوط ہوتے ہیں. مشک و عنبر کی مخلوط خوشبو یعنی اس کا کمپاؤنڈ، مشک اور عنبر ملا ہوا جو عطر ہو تو یہ خوشبو نزلے کے لیے مفید ہے. سندل سے سوجن ختم ہوتی ہے. حضرت سیدنا احنف بن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مشک سونگنے سے دل زندہ ہوتا ہے، یعنی اس سے دل کو طاقت ملتی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ خوشبوئیں جو ہیں یہ اب ملیں گی کہاں؟ جو ہے آج کل تو کیمیکل کی خوشبوئیں ہوتی ہیں، بالکل ویسے ہی ہوتی ہیں. تو اصل ملیں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ پھر ان کے فوائد بھی حاصل ہی ہوں گے. اور نقلی خوشبو ملے گی تو نزلہ بند کرنے کے بدلے ہو سکتا ہے نزلہ کھول کے رکھ دے. اور آپ بولو گے یار ہم نے تو مدنی مذاکرہ میں یوں سنا تھا، یہ الٹا ہو گیا. تو آپ نے جو سنا تھا وہ صحیح تھا، کیا وہ غلط ہے، غلط کیا ہے. اصل عود اور یہ اصل خوشبو ہے. اب تو کتابوں میں ان کے نام رہ گئے، اب کہاں سے لائیں؟ مشک تو ہرن سے حاصل ہوتا ہے، یہ کہاں سے لائیں گے؟ اب کیمیکل سے بنتا ہے. اصل مشک بھی مل سکتا ہے لیکن پھر یہ اصل مشک جو ہے نا یہ پنساریوں کے ساتھ، کوئی دیانتدار ایماندار پنساری ہو نا، دیسی دوائیں بیچنے والا جو دواؤں میں پڑتا نہیں تو یہ وہاں سے مل سکتا ہے، لیکن یہ خوشبو نہیں دے گا نا. اس کو پھر خوشبو کھولنے کے لیے پھر کوئی مزید اس کی ٹیکنیک ہوتی ہوگی، تو اللہ بہتر جانے. ہے مشکل کام کہ اصل خوشبو کی فراہمی اب بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم. جی حضور، آپ کو عطار بھی کہا جاتا ہے، عطر کی بات چلی ہے اور عطر کا کاروبار کرنے والے کو بھی عطار کہا جاتا ہے. کیا آپ عطار اسی نسبت سے ہیں؟ اب میں عطر بیچتا تھا اور میں شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمت اللہ الغفار ایک بزرگ ہوئے، تذکرۃ الاولیاء جنہوں نے لکھی ہے، تو میں نے ان کی نسبت سے پھر وہ عطر کا چونکہ شوق بھی لگانے کا مجھے تھا بہت پرانا اور بیچنا بھی شروع کیا تھا میں نے، تو یوں میں نے عطار اپنا تخلص رکھ لیا. پھر یہ تو اب بعد میں پتا چلا کہ عطار تو بہت بڑی فیملی ہے عرب دنیا میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، ایک شعر آیا ہے بابا، میں آپ سے اس کا مطلب چاہوں گا. اے رضا آہ کے یوں سہل کٹیں جرم کے سال، دو گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو. سائل محترم نے یہ کہا ہے کہ نئے سال کی مناسبت سے مناسب سمجھے تو مدنی مذاکرے میں یہ شعر کی وضاحت لے لی جائے. آہ کے سہل کٹے جرم کے، آہ اے رضا آہ کے یوں سہل کٹیں جرم کے سال. سہل کٹیں شاید ہوگا، کٹیں جرم کے سال. دو گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو. عجزی اعلی حضرت کی کہ یعنی ایک سال کا نہیں ہے، یہ ہے نا کہ مطلقاً ہے، یعنی ساری عمر تم نے جرم میں گزار دی، بڑی آسانی سے گزار دی جرم میں. اوئے ہوئے
بہت ایزی لے لیا اس کو. اب 2 گھڑی عبادت تو کر لو جانے سے پہلے پہلے. یہ عاجزی ہے، ہم کو نصیحت ہے. یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، ولی اللہ تھے، عاشق رسول تھے. یعنی ویسے عالم کا فعل جو ہے نا، یہ دلیل نہیں ہوتا کہ کسی عالم کو کوئی کام کرتے دیکھ کر بندہ کہے کہ حکم شریعت بھی یوں ہی ہے، یہ عالم جو کر رہا ہے. جیسے عوام بولتے علماء یوں کرتے، علماء یوں کرتے ہیں، تو عالم کا جو کام ہے وہ دلیل نہیں ہوتا. عالم کا قول دلیل ہوتا ہے، جو بولتا ہے نا جب وہ شریعت کی بات بتاتا ہے تو وہ دلیل ہوتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کے بارے میں علماء کا یہ فرمان ہے کہ اعلیٰ حضرت ایسے متقی پرہیزگار اور باعمل عالم تھے کہ ان کا فعل دیکھ کر، ان کا عمل دیکھ کر یعنی یہ اندازہ لگایا جاتا تھا کہ یہ کسی حکم شرعی پر عمل کر رہے ہیں اس وقت، کہ حکم شریعت ایسا ہی ہوگا جب ہی عمل کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت. تو یہ تھے میرے اعلیٰ حضرت، ایسے عالم باعمل تھے. آپ نے سنا تو ہوگا عالم باعمل، لیکن عالم باعمل بننا ہے تھوڑا مشکل. اللہ جس کو بنائے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے عالم باعمل، الحمدللہ بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت بھی ان میں سے تھے عالم باعمل. اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں حجت، کہ ان کا عمل حجت بنتا ہے. یہ جو جملہ کہا جاتا ہے، کہ یہ کہا جا سکے گا یہاں پر؟ علماء کا حسن ظن ہے، لیکن یہ کہ عمل یعنی کہ ظاہر ہے کہ اس سے مسئلہ تو اخذ کرتے ہیں. جب بھی اکابرین جو باعمل علماء جیسے بزرگان دین گزرے تو ان کے عمل سے بھی تو دلیل لی جاتی ہے. تو اعلیٰ حضرت بھی ظاہر بزرگان دین میں سے ہیں، اور ان کے بہت زیادہ باعمل تھے اعلیٰ حضرت، تو ماشاءاللہ بہت متقی تھے. تو اس لیے ان کا کوئی بھی کام دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت جو کام کر رہے ہیں نا تو یہ جائز ہوگا، جبھی تو کر رہے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. اے رضا کہ یوں سہل کٹے جرم کے سال، اے رضا کہ یوں سہل کٹے جرم کے سال. دو گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو. دو گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا جو اب آئیے ماشاءاللہ پنجاب کے عاشقان رسول ہمارے ساتھ شامل ہیں. ہزار روز تو اللہ کرے کہ اتنی تعداد میں ہمارے عاشقان رسول یہ جہاں کے ہیں وہ بھی نیت کریں کہ روزانہ مدنی مذاکرے میں شرکت ہو. لیکن کیا یہ جتنے ہیں یہ آپ کو کیا یہ آج مدنی تحفہ دے سکتے ہیں کہ ہم جو ماہ محرم الحرام کے جو 8، 9، 10 کا انہوں نے نیت کی ہے، نہ جانے کیا ہے، یہ مدنی قافلے میں جتنے سارے سفر کریں گے؟ یہ جوہر ٹاؤن والے ماشاءاللہ یہ نا بڑی ترکیب ہے ان کی. وہ سب کو امام میں بندھوا کر، یافور ہے بابا، بجانے چادریں سجوا کر، اور کہاں کہاں سے امام پیدا کیے ہوں گے، یوں نہیں ادھر سے ڈھونڈ ڈان کے اور بڑا سجا کے رکھا ہے. ہمارا یہ بھی ایک کام ہے جو کسی نے کیا ہے، کرنے والے نے. اب یہ حصہ نہ ہو کہ یہ ادھر مدنی مذاکرہ ختم ہوا، ادھر امام آئیوں اٹھایا شافر میں ڈالا، اور یہ کل کو پتہ چلا ہے کہ ان کا اجتماعی مدنی مذاکرہ ہے. آج طلبہ کرام بھی ہوں گے، تو طلبہ کرام کی اکثریت امامہ تو شاید نہ بنتی ہو، یہ جامعۃ المدینہ میں امامہ. لیکن ذمہ داران کے لیے یہ کہ یہ ایسا اہتمام بھی کون کرتا ہے، یعنی کہ ایک تیاری ہوتی ہے نا کہ بھئی آج چلے ہم ایک مدنی مذاکرے میں شرکت کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک تیاری ہے. کیا عجب کہ اس ایک چند گھڑیوں کی یہ تیاری ہمیں استقامت کی راہ پر چلا دے. اور پہلے سے جدول ملا بھی نہیں تھا، کل ان کو جدول ان کا طے ہوا کہ وہ جیسے مدنی مذاکرے کا اعلان ہوا، اور اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک دن کی یا
کچھ اس طرح کی تیاری ہے؟ نہیں ماشاءاللہ یہ کہ ہے ایسی ہریالی کہ یہ کبھی کبھی ایسی ہریالی جو ہے یہ باب المدینہ کے باہر کہیں نظر آتی ہے. باب المدینہ کے اس میں تو ہوتی ہے ماشاءاللہ، لیکن باہر کم نظر آتی ہے. لیکن یہ کیا بابا یہ ہریالی مختلف علاقوں میں مدنی قافلوں میں سفر کر کے مزید ہریالی بڑھانے کا سبب بن سکتی ہے؟ بے شک بے شک. کیا بھائی تو جی کون کون؟ بدھ کو عاشورہ ہے، بدھ کو تو یوں پیر منگل بدھ یا بدھ جمعرات جمعہ بھی سفر ہو سکتا ہے کہ جمعہ چھٹی، یعنی چھوٹے شہروں میں قصبوں میں جمعے کو چھٹی ہوتی ہے تو یوں یہ، اور عاشورہ بھی چھٹی ہے تو یوں جہاں جیسی ترکیب ہو. بہرحال مجلس مدنی قافلہ جس طرح مشورہ دے. یہ 8 9 10 کا انہوں نے کوئی کارڈ اٹھایا مدنی پیر قافلے منگل بدھ. جمعے کی چھٹی مرکز الاولیاء میں تو نہیں کرتے لوگ، شاید باہر چھوٹے شہروں میں کرتے ہوتے ہیں، یہ بڑے شہروں میں خریداریوں کے لیے آتے ہیں. اس طرح جمعے کی کوئی فضیلت پانے کے لیے پتہ نہیں جمعے کی چھٹی کرتے نہیں، خریداریوں کے لیے بڑے شہر میں جاتے ہیں، پھر قریب کے گاؤں گوٹوں کے لوگ اس لیے جمعے کو چھٹی کرتے ہیں، اتوار کو کاروبار کرتے ہیں. ماشاءاللہ 8 9 10 تو یہ آپ نے اشتہار تو دکھا دیا. تو شہیدان کربلا کے شاید ایصال ثواب کے لیے تو یہ کچھ یعنی نیت پتہ چلے گی. جس کی نیت ہو صرف وہ ہاتھ اٹھائے گا، نیت نہیں ہے تو ہاتھ نہیں اٹھانا ورنہ وہ دھوکہ ہو جائے گا نا. تو اگر واقعی نیت ہے تو ادھر بھی ہاتھ اٹھائیں. باب المدینہ والوں کو بھی اجازت ہے ہاتھ اٹھانے کی، حاضرین کو، اور ناظرین کو پیغامات دینے کی اجازت ہے. بابا گھر بیٹھے ناظرین کو بھی اجازت دے دیں، دے دیں بابا. آج گھر بیٹھے ناظرین کو بھی اجازت دے دیں، اسلامی بہنوں کو بھی اجازت دے دے گا، وہ بھی ہاتھ اٹھا دے گا. ہم اپنے گھر سے محرم کو مدنی قافلے میں سفر کروائیں گے. سب کو بابا اجازت دے دو، سب کو اجازت ہے. او کیا بات ہے مدینہ. ہمت کیجیے، چھٹیوں سے فائدہ اٹھائیے. میرا خیال ہے 9 10 محرم اور یہ چھٹیاں ہوتی ہیں، کہیں 2 دن کہیں 1 دن، غالباً باب المدینہ میں 2 دن ہوتی ہے. وہ چاند سے پہلے تو چلو بابا بعض اوقات ہوتا ہے کہ چلو تاریخ کا کچھ فرق آنے کا اندیشہ ہے، لیکن جب چاند ہو جائے نا تو پھر تاریخ کا اتنا اب کنفرم ہو گیا کہ انگلش تاریخ بھی کون سی پڑھنی ہے. تو 8 9 10 محرم الحرام کو جو انگلش تاریخ ہے اس کا بھی اعلان کر دیں تاکہ پھر اس پہ انشاءاللہ دنیا بھر میں جہاں جہاں چھٹیاں پڑتی ہیں اسپیشلی پاکستان میں بھی تو یہ چھٹی ہوتی ہے تو مدنی قافلوں کی دھوم دھام ہو. اچھا جو دوسرے شہروں میں نا ان کو بھی اجازت دے دے بابا، دوسرے ملک والوں کو یہ فیضان مدینہ میں بھی آ سکتے ہیں. جی جی آئیے اور سوال چلائیے. الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کا جو اہتمام فرمایا اس کا ایک مدنی گلدستہ آپ کو دکھا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمن تذكر جيران بذي سلام، آمن تذكر جيران بذي سلام. ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کچھ
ہم نے پڑھا، جو کچھ پیش کیا گیا، جو کچھ میرے پاس نہیں کیا، ان سب پر اپنی رحمت کے شاہ نشان ثواب عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس فعل کو قبول کر لے، اپنے کرم کے شاہ نشان ثواب عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ نیاز پیش کی گئی اس کو بھی قبول کر لے، اس کا بھی ثواب اپنے کرم اور رحمت کے شاہ نشان عطا فرما۔ یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما، بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، تمام بزرگان دین، مفسرین، محدثین، جملہ مؤمنات و مومنین، مسلمات و مسلمین کو پہنچا۔ یا اللہ یہ سارا ثواب خصوصاً بالخصوص امام العادلین، متمم الاربعین، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا۔ آمین۔ یا اللہ سیدی فاروق اعظم کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمیں نیک بنا، شیطان کے چنگل سے چھڑا، نفس کے وار سے بچا، اے اللہ اپنی پسند کا بندہ بنا۔ آمین۔ امت محبوب کی مغفرت فرما۔ آمین بے جاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلب یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، آج محرم شریف کی پہلی رات ہے۔ آپ سب کو سینہ حدیث 1438 کی آمد مبارک ہو۔ یکم محرم الحرام کی آج رات ہے، اور پہلی محرم الحرام کو امام العادلین، امیر المؤمنین، متمم الاربعین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین عمل میں آئی تھی۔ شہادت کے بعد آپ کو دفن کیا گیا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے تو کیا کہنے۔ مدینہ منورہ زاد اللہ شرفا و تعظیماً کے بچوں کو آپ فرمایا کرتے، اے بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عمران رشید نقیبی اتاری مدینہ المنورہ سے عرض کر رہا ہوں، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اور تمام عاشقان رسول کو محرم الحرام کا چاند مبارک ہو۔ محمد دانش اتاری میاں والی پنجاب۔ میرا امیر علیہ سنت سے سوال ہے، یکم محرم کو یہ جو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مبارک نہیں دینی چاہیے محرم میں۔ مبارکباد کے معنی ہے کہ یعنی اللہ آپ کو برکت دے، آپ کے لیے باپ برکت کرے۔ محرم شریف یا نیا سال مبارک ہو تو اللہ تعالیٰ نیا سال آپ کے لیے برکت کرے، اس میں آپ کو برکتیں دے، تو یہ تو دعا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور محرم شریف جو ہے یہ اس میں کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ اس میں کوئی غم منایا جاتا ہے یا سوگ منایا جاتا ہے، یہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ محرم شریف کی تو یہ تو بہت پرانا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، یعنی عزت والا، عظمت والا مہینہ ہے۔ اور اس کی 10 تاریخ یوم عاشورہ، یہ اس کی بہت تاریخی حیثیت ہے، بہت مطلب اس کے ساتھ تاریخی واقعات وابستہ ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام، کئی انبیاء کرام کی تو یہ ولادت ہوئی ہے 10 تاریخ کو۔ اور بے شک واقعہ حائلہ کربلا جو ایک بہت ہی اندوہناک داستان ہے، دل خراش داستان ہے، تو یہ داستان بھی ہوئی ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو، بلکہ اس سے پہلے ہی اہل بیت اطہار پر کربلا میں پانی بند کیا گیا
اور ظلم و ستم کی آندھیاں چلائی گئیں اور انہیں شہید کیا گیا. وہ یزید پلید اور اس کے لشکریوں نے یہ بد کارنامے انجام دیے. اس کی بھی اس میں یاد ہے. لیکن شریعت میں سوگ جو ہے نا، غم، یہ صرف 3 دن ہوتا ہے. کسی کا بھی انتقال ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے تو 3 دن سوگ ہوتا ہے. اس کے 3 دن کے بعد سوگ منانا یہ حرام ہے. اب کسی بھی سنی عالم کو پوچھ لیں گے تو وہ میری بات کی تائید کرے گا. البتہ جو بیوی ہوتی ہے اس کے لیے شوہر کی وفات کا جو غم ہے، سوگ ہے، وہ 4 مہینے 10 دن تک وہ عدت کرتی ہے. وہ اس کے سوگ کے دن ہوتے ہیں. صرف بیوی کے لیے یہ شوہر کی موت پر. باقی ماں فوت ہو گئی، والد فوت ہو گئے، پیر صاحب کا انتقال ہو گیا، کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا، یہ 3 دن کے سمجھو سوگ کے دن، غم کے دن ہوتے ہیں. اس کے بعد چوتھے دن وہ صورت کہ ارادتاً غم منانا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. تو اب تو واقعہ کربلا کو بہت سال گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، لیکن یہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ اس سے دل میں ایک غم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. کیونکہ ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت ہے، تو اب غم کی کیفیت دل میں پیدا ہو جائے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں، یہ سعادت کی بات ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے. یہ بھی مطلب کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے. ورنہ ایک ارادتاً ایسا ماحول بنانا کہ جس سے مطلب وہ رونا آئے اور لوگ روئیں، اور یہ اس کی بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ممانت فرمائی فتح رضویہ شریف میں کہ ایسا نہ کیا جائے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. سبحان اللہ. جواب دیجئے. یہ میری برادری کو دو نا موقع ہے کہ تراویح کی جماعت کا باقاعدہ سلسلہ کس نے شروع کیا؟ پچاس سال سے اوپر والے سائیں بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پر جو مہر بنی ہوئی تھی اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ ابا ان کو مدنی تحفہ بھی دیں گے اور شاید یہ کچھ ہمیں بھی مدنی تحفہ دے دیں. مجلس تجہیز و تکفین کی ذمہ داری ہے میری، کابینہ عطاری کی. اچھا مجلس تجہیز و تکفین. ماشاء اللہ. علاقوں اور حلقوں میں یہ ہدف دیا گیا ہے کہ ذمہ داران بنائے جائیں. آپ سے دعا کی التجا ہے. اللہ تعالیٰ استقامت. تجہیز و تکفین ہوتا کیا یہ ناظرین کو سمجھ کے صحیح. غسل میت اور کفن پہنانا. اچھا غسل میت اور کفن پہنانے کی مجلس. ماشاء اللہ. مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ رسالہ کرامات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے. اور یہ سوٹ پیس، امامہ شریف اور سربند. یہ سوٹ پیس بھی کفن کی یاد نہیں دلاتا؟ کفن بھی ویسا ہی ہوتا ہے. اور بہت ہی مقدس پانی جس میں آب زمزم، غسل خانہ کعبہ، بارش مکہ مکرمہ، غسل گنبد خضرا، بارش مدینہ منورہ، بیر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیر رہوا، چشمہ ایوب علیہ السلام، غسل مدارہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا دم کیا ہوا پانی تحفے میں دیا جا رہا ہے. دوسرا سوال. چلو بھائی، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی کی مہر میں کیا لکھا تھا؟ صرف
کسی کو پوچھ کر یا کسی ویب سائٹ سے یا کسی بھی ذریعے سے معلوم کر کے جواب نہیں دینا ہے، اپنے طور پہ جواب دینا ہے. کسی نے بتا دیا تو پھر انعام نہیں لینا، نہ بتانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا کہ موت کے لیے نصیحت ہی کافی ہے. کون سی زبان میں لکھا ہوا تھا اور وہ کیا تھا لکھا ہوا؟ نہیں پتا. اعتراف شکست کر لیا، کچھ دے دو یار. چلو میری برادری جواب دے گی، میں نہیں، مدنی شخصیات شاید جواب دیں گے. شخصیات کون ہیں؟ عوام کے لیے مشکل ہے. اس میں بھی طلبہ کرام ہوتے ہیں، وہ دے دیں گے شاید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا الموت کفا بالواعظہ. دوبارہ. الموت کفا بالواعظہ. طالب علم ہے جی. اچھا، نہیں مدنی تربیت گاہ پر کوئی ان کو خدمت کا موقع دیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی پر یہ عبارت جو ہے لکھی ہوئی تھی کہ کفا بالموت واعدا یا عمر. جواب درست ہے. کفا بالموت واعدا یا عمر یعنی اے عمر، واعظ و نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے. فیضان فاروق اعظم جلد 2 صفحہ 107 پر یہ لکھا ہے. اور یہ فیضان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصہ اول اور حصہ دوم یہ ان کو تحفے میں دی جا رہی ہیں. اب یہ بھی کوئی مدنی تحفہ انشاءاللہ 2 ماہ میں یہ دونوں جلدیں پڑھ لوں گا انشاءاللہ. اور کوئی اس کے علاوہ مدنی قافلہ محرم الحرام کا جو جامعۃ المدینہ کے جدول کے مطابق. اچھا، مدنی شخصیات جواب دیجئے. متمم الاربعین یہ کس کا لقب ہے؟ کیا معنی ہے؟ کس کو ملا؟ چلیے مدنی شخصیات کو آسان سوال مل گیا. ان کے لیے آسان ہے، عوام کے لیے مشکل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیضان اتاری شکاگو USA سے حاضر ہوا ہوں. متمم الاربعین مانے 40واں کا عدد پورا کرنے والا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے. کیوں ملا لقب؟ کیونکہ آپ 40ویں ہیں، ایمان لانے میں 40ویں نمبر پر ہیں. ماشاءاللہ. متمم الاربعین کے معنی ہے 40 کو پورا کرنے والا. حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان لائے جب کل مرد و عورت 39 یعنی 39 مسلمان تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں مسلمان ہیں. اسی واسطے آپ کو متمم الاربعین کہا گیا ہے، یعنی 40 مسلمانوں کا عدد پورا کرنے والے. نعرہ فیضان فاروق اعظم جاری رہے گا. نعرہ فیضان فاروق اعظم جاری رہے گا. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا. خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا
फारूक आजम का, खुदा उनका मोहम्मद मुस्तफा फारूक आजम का। करम अल्लाह का हर दम नबी की मुझ पे रहमत है, करम अल्लाह का हर दम नबी की मुझ पे रहमत है। मुझे है दो जहां में आसरा फारूक आजम का, मुझे है दो जहां में आसरा फारूक आजम का। खुदा के फजल से मैं हूँ गदा फारूक आजम का। ये कार्ड फजाइल अहले बैत पर मुश्तमिल कार्ड, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने इन दोनों यानी हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की। और जिसने इनसे दुश्मनी की, जिसने इनसे अदावत की, उसने मुझसे अदावत की। अदावत माने दुश्मनी। एक तरफ लिखा है फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। हदिया 5 रुपया। तो ये तावीज़ लगा लीजिए, इंशाअल्लाह तावीज़ का काम भी देगा, नेकी की दावत भी देगा। ये पढ़कर फ़ज़ाइल अहले बैत लोग पढ़ेंगे, आपका लगा होगा तो इंशाअल्लाह ये एक तरह की नेकी की दावत है, लोगों तक पहुँचेगी। इमाम अली मकाम हसनैन करीमैन के फ़ज़ाइल लोगों तक पहुँचेंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन से सवाल हुआ था, वो ये है, उम्महातुल मोमिनीन में से कौन सी अम्मी जान का लक़ब उम्मुल मसाकीन था? जवाब, हज़रत उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। आज ये सवाल थोड़ा मुश्किल पड़ा है नाज़रीन को, तो सिर्फ 3 जवाब दुरुस्त है, बाकी गलत जवाब बहुत सारे हैं। मुश्किल सवाल। तो 3 जवाब दुरुस्त देने वालों के नाम, अब इनमें भी हम बोलते हैं ये नाके साथ 2 हैं और कामिल साहब एक ही हैं। मर्द है के 2 इस्लामी बहनों के दुरुस्त जवाब आए। बिनते सलीम बाबुल मदीना, फसीह अत्तारी जमजम नगर, बिनते अब्दुल मजीद बाबुल मदीना। और तोहफा भी मिलेगा, इस्लामी बहन का नाम निकला कुरआ अंदाजी में, बिनते सलीम बाबुल मदीना। आज से जो नाम कुरानदाजी में निकलेंगे तो उनका नाम हम जमा करेंगे, और 11वीं शब को जो कुरानदाजी होगी तो उसमें इंशाअल्लाह इनको मदीने का टिकट पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। मदनी काफिलों की नीयत के ताल्लुक से वो वहाँ से पैगाम कॉल के जरिए आया है। ये सदी अहमद लिखा है, सदी स्वाद से सदी। जी सदी। ओकाड़ा पंजाब। ये अमीर अहले सुन्नत जो नाम पुकार रहे हैं, तो जिनका नाम निकले वो बुलंद आवाज से 3 मरतबा क्या कहेंगे? लब्बैक। क्या कहेंगे? जी। ये सदी, स्वाद से सदी आपका नाम है। अगर माना पता चल जाए तो इजाफा होगा मालूमात में हमारी। सदी अहमद के क्या माना? वैसे सदी तो 100 साल को कहते हैं ना, एक तो मशहूर माना तो ये सदी। इनका नाम यही है और यही माना बता रहे थे ये। अच्छा 100 साल बता रहे? जी जी, यही सदी माना अहमद, तो लफ्ज़ अहमद का इसमें इल्हाक समझ में नहीं आ रहा, खाली सदी बने रहे और क्या।
جہانیہ وسیم رضا بن منظور، وسیم رضا بن منظور احمد موجود. ذرا لبیک کی آواز نکالو نا، وہاں بھی لبیک پڑھیں گے نا. نصیر آباد بلوچستان، ولی جان اتاری بن خاوند اتاری. ولی جان اتاری، ولی جان اتاری، نصیر آباد بلوچستان. لا موجود. باب المدینہ کے آواز آئی ماشاء آگے آگے. رئیس حمزہ بن رئیس، حمزہ بن رئیس، حمزہ بن رئیس. ماشاء اللہ. ان کا دوسری مرتبہ نام آیا بابا، واہ. اور دونوں مرتبہ حج کی قرآن دازی میں آیا. المدینہ، ہاں یہ حج کی ہے بھائی. جی جی اب ماشاء اللہ. عمرہ شریف، باب المدینہ فیصل بن قاسم، فیصل بن قاسم. ماشاء اللہ. لبیک بولو نا یار. ہاں ماشاء اللہ. رکن پور تحصیل و ضلع رحیم یار خان، اعجاز بن ابراہیم، اعجاز بن ابراہیم، اعجاز بن ابراہیم. اکاڑا قاسم رضا بن منیر احمد. ضلع لودھرا وحید بن اقبال، وحید بن اقبال، وحید بن اقبال. یہ دو چند منٹ سوال تحریری طور پر جو آیا ہے، یہ کہتے کربلا کے واقعے کو کتنی صدیاں بیت گئی ہوں گی؟ یہ سن 61 ہجری میں ہوا تھا واقعہ، سن 61 ہجری میں. حساب لگا لے 1438 شروع ہوا اس سے، اتنی صدیاں بیت گئی ہیں. 13 صدیاں اور کچھ سال یہ کہیں گے. 1350 سال سے اوپر گزر گیا. تو 13 صدیاں اور کچھ سال ہم کہہ دیں اس کو، ٹھیک ہے. اچھا، جو قرآن مجید پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے، ان کے لیے کیا عذاب ہے، کیا گناہ ہے؟ پورا قرآن کریم پڑھنا سیکھنا یہ تو شرط نہیں ہے، تو عذاب بھی نہیں ہے. نماز میں جتنا فرض ہے اتنا زبانی یاد کرنا فرض ہے اس کو، جتنا پڑھنا واجب ہے اتنا یاد کرنا واجب ہے، جتنا سنت تو سنت، جو مستحب تو مستحب. کس طرح ہوتا ہے؟ ایک مسلمان سے قبر میں کتنے سوالات کیے جائیں گے؟ روایتیں مختلف ہیں اس کی. بہرحال مشہور یہ کہ مر ربو کا، ما دینو کا، ما کنتا تقول فی حق هذا الرجل. یہاں سرکار کی زیارت کروائی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. ما اماموں کا بھی آتا ہے قرآن اس کا جواب. تو روایتیں ہیں مختلف، مشہور یہ 3 سوالات ہیں. مسلمان مردے کو دفنانا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے کہ مستحب ہے؟ تدفین قبر میں دفن کرنا، اس کے تعلق سے بہار شریعت حصہ 4 جلد اول صفحہ 842 842 پیج، مسئلہ نمبر 1. میت کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے، اور یہ جائز نہیں کہ میت کو زمین پر رکھ دیں اور چاروں طرف سے دیوار قائم کر کے بند کر دیں. تو دفن کرنا فرض کفایہ ہے. بعض لوگوں نے، کچھ لوگوں نے دفن کر دیا تو سب سے فرض اتر گیا. جیسے سمندر میں تو پھر اس کا طریقہ ہے کہ سمندر میں وزن کے ساتھ کفن وغیرہ پہنا کر نماز پڑھ کے اس کو سمندر میں اتار دیا جائے.
बीच समुंदर में अगर इंतकाल हुआ, किश्ती पे जा रहे हैं तो वहां समुंदर में तो ये तो वहां तो दफनाया नहीं गया। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति सबअ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबअ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबअ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबअ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम सल्लू अलल हबीब। अच्छा, वो उम्मतुल मोमिनीन 2 ज़ैनब हुई हैं, तो जो यहाँ ज़ैनब मुराद हैं उम्मुल मसाकिन जिनका लक़ब है, तो वो है ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, और वो एक दूसरी है ज़ैनब बिनते जहश। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह, आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक की मेरे पास मौजूद नेकियों और जो मुझे इसाले सवाब करें उन नेकियों पर अपनी रहमत के शान शान सवाब अता फरमा। ये सारा सवाब जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पहुंचा, बवसीला रहमतुल लिल आलमीन तमाम अंबिया और मुरसलीन को पहुंचे, मजीद इनको पहुंचे, तमाम उम्महातुल मोमिनीन खुलफा राशिदीन, तमाम साहबा व ताबिईन व तबई ताबिईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमा कामिलीन, मशाइख आमिलीन, तमाम बुजुर्गान दीन, कुल मुमिनात व मुमिनीन, कुल मुस्लिमात व मुस्लिमीन, खुसूसन मुतम्मिमुल अरबईन, इमामुल आदिलीन, अमीरुल मुमिनीन फारूक आज़म, बिलखुसूस वालिदैन मुस्तफ़ा, शहीदान व असीरान करबला, जमी अहले बैत अतहार, इमाम आज़म गौसे आज़म इमाम गज़ाली, आला हज़रत सदर शरीयत कुतुब मदीना सदरुल फाज़िल मुफ्ती अहमद यार खान, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी फारूक, हाजी मुश्ताक, हाजी समजम रदा, तमाम मुबल्लिगात मुबल्लिगीन मरहूमीन, और जो 11वीं शबे मुहर्रमुल हराम तक रोजाना कम से कम 1 घंटा 10 मिनट मदनी मुज़ाकरा सुने देखे,
یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وعظم نوالہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ الہ العالمین یہ نیا سال شروع ہوا ہے، کاش یہ نیا سال ہماری خوش بختیوں کا نیا سال ہو۔ یا اللہ اے کاش یہ نیا سال ہماری نیکیوں کا نیا سال ہو، ہماری نمازوں کا نیا سال ہو، پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت ساری نمازیں مسجد میں ادا کرنے کا نیا سال ہو، اس کی حرص مل جائے۔ الہ العالمین یہ نیا سال ہمارے لیے برکتوں کا، رحمتوں کا ثابت ہو، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور یہ نیا سال ہمیں گناہوں سے بچانے والا ثابت ہو۔ الہ العالمین مریضوں کو صحتوں بھرا یہ نیا سال ہو۔ الہ العالمین سب کی مشکلیں آسان ہوں، پریشانیاں دور ہوں۔ الہ العالمین بے اولادیاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، قرض داریاں، مقدمے بازیاں دور ہوں، مظلوم قیدیوں کو رہائی ملے۔ الہ العالمین بے اولادیاں دور ہوں۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی، یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی، یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ حج شریف کے قرآن اندازی میں فائنل کے نام لکھا ہے دلی جان بن خاوند، نصیر آباد بلوچستان۔ عمرہ شریف قاسم رضا بن منیر احمد اوکاڑا۔ میرے حضور پر سلام، میرے رسول پر سلام، السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، میرے حضور پر سلام، میرے رسول پر سلام، السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، میرے حضور پر سلام، میرے رسول پر سلام، السلام یا نبی السلام یا نبی السلام
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الانبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ اے خدا اے خدا اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا دشمنوں سے بچا دشمنوں سے بچا دشمنوں سے بچا ان کو آباد رکھ اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے ہم کو توفیق دے ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے کر دے ان پر فدا ان کو آباد رکھ کر دے ان پر فدا ان کو آباد رکھ اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ آل عطار پر فضل کر رحم کر آل عطار پر فضل کر رحم کر حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ اے خدا اے خدا اے خدا میرے مرشد کو آباد مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ